اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ آج ہم ایک ایسی تاریخ بیان کرنے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ آنکھوں کو نم کر دینے والا ایک درد ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جس نے حق اور باطل کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا۔ یہ کہانی ہے کربلا کے آغاز کی۔ کربلا ایک دن میں نہیں ہوا، یہ ایک لمبے سفر کا نتیجہ تھا۔ ایک ایسا سفر جو خلافت کے سائے میں شروع ہوا اور ظلم کی حدوں تک جا کر ختم ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب خلافت کا نظام قائم ہوا تو وہ شورى، عدل اور انصاف پر مبنی تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور حالات بدلتے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مضبوط اور تجربہ کار حکمران تھے۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت پھیلی اور نظام بھی مستحکم ہوا، لیکن ان کی زندگی کے آخری حصے میں ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا۔ یہ فیصلہ عام نہیں تھا اور نہ ہی سب نے اسے قبول کیا۔ مدینہ منورہ میں کئی جلیل القدر صحابہ نے اس پر تحفظات ظاہر کیے۔ ان میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگ شامل تھے۔ یہاں سے اختلاف کی ایک لکیر کھنچ گئی۔ ایک طرف اقتدار تھا اور دوسری طرف اصول۔ پھر وہ وقت آیا جب امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے اور یزید نے خلافت سنبھالی۔ اقتدار سنبھالتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا فوراً بیعت لی جائے اور کسی کو انکار کا حق نہ ہو۔ مدینہ منورہ کی فضا بدل گئی، خاموشی میں خوف شامل ہو گیا اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ وہ یزید کی بیعت کریں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا ایک نقطہ پر آ کر رک گئی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکون سے فرمایا، میرے جیسے شخص کے لیے یزید جیسے شخص کی بیعت مناسب نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ حق کبھی باطل کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ مدینہ میں حالات بگڑنے لگے، دباؤ بڑھنے لگا اور خطرہ ہر لمحہ قریب آ رہا تھا۔ اب امام حسین کے سامنے دو راستے تھے، یا تو خاموشی اختیار کر لی جائے یا پھر ظلم کے سامنے کھڑا ہوا جائے۔ اور پھر وہ فیصلہ ہوا۔ حضرت حسین نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کوئی بغاوت نہیں تھی، یہ کوئی جنگ نہیں تھی، یہ صرف ایک چیز تھی، ظلم سے بچنے کا سفر۔ مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں، لیکن ہر دل میں ایک درد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اپنے ہی شہر کو چھوڑ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے اور وہاں سے وہ کہانی شروع ہوئی جو آگے چل کر کربلا